امام ابو محمد مکی روایت کرتے ہیں اور امام ابو اللیث السمرقندی روایت کرتے ہیں، اور جو حدیث آگے روایت کر رہا ہوں اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، سیدنا فاروق اعظم نے، اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور امام بہقی نے دلائل نبوت میں روایت کیا، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اپنے اسناد میں صحیح ہے، اس حدیث کا اسناد، اس کی سند صحیح ہے۔ اب وہ حدیث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو آپ نے ایک روز عرض کیا باری تعالیٰ اللہم بحق محمد اغفر لی خطیئتی وتقبل توبتی، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے، ان کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے روایت، فقال لہ اللہ تعالی، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آدم من این عرفت محمدن، اے آدم تجھے محمد کا پتہ کہاں سے چلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تو میں نے انہیں ظاہر نہیں کیا، تمہیں محمد کا پتہ کہاں سے چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال رأیت فی کل موضع من الجنہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھے جنت میں ٹھہرایا تو تیری عزت کی قسم جنت میں میں جس طرف سر اٹھا کر دیکھتا تھا ہر طرف تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا نظر آتا تھا، ہر طرف تیرے نام کے ساتھ اس میں محمد لکھا نظر آتا تھا، کلمہ نظر آتا تھا۔ میں نے اس سے پہچانا اللہ رب العزت نے فرمایا محمد عبدی و رسولی، اے آدم جان لے محمد میرا برگزیدہ بندہ ہے اور میرا رسول ہے۔ فعلمت انہ اکرم خلقک علیک، اور فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہوتا تھا جنت کے پتوں پر، ستونوں پر، ہر جگہ محمد عبدی و رسولی، جیسے نعرہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، آپ نعرے لکھتے ہیں، بینر لگاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جنت میں جدھر دیکھتا تھا یہ بینر نظر آتے تھے محمد عبدی و رسولی، محمد میرا بندہ اور میرا رسول ہے، ہر طرف یہ کلمات لکھے نظر آتے تھے۔ فعلمت انہ اکرم خلقک علیک، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ محمد مصطفیٰ تیرا وہ محبوب ہے کہ ساری مخلوق میں بڑھ کر تجھے عزیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم تو نے درست کہا فتاب اللہ علیہ غفر لہ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، توبہ قبول فرما لی۔ اور دوسری روایت انہی حدیث میں امام حاکم نے روایت کی، آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک فاذا مکتوب فی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انہ لیس احد اعظم قدرا عندک ممن جعلت اسمہ ما اسمک، باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے تیرے عرش کی طرف دیکھا اور میں نے عرش پر ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ نام محمد مصطفیٰ لکھا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی تیرا محبوب ترین ہستی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وحی کی، فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ پاک نے بات سن کے فرمایا آدم وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنَّهُ لَآخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ لَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُ، فرمایا آدم مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی جلال کی قسم، یہ میرا محبوب میرا حبیب ہے، سب نبیوں کا نبی آخر الزمان ہے، اور مجھے عزت کی قسم تیری اولاد میں ہوگا، مگر اگر اسے پیدا کرنا نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ لوگوں اب ایک بڑی کیف کی بات کہنا چاہتا ہوں، جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی زبان مبارک سے مصطفیٰ کے گن سنے، تعریفیں سنی، مصطفیٰ کی شان سنی، مصطفیٰ کی حمد سنی، مصطفیٰ کی عظمت سنی، مصطفیٰ کی محبوبیت سنی، تو وہ بھی مصطفیٰ کے عاشق ہو گئے۔